السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے اور آپ سے بات کرنا اچھا بھی لگ رہا ہے، لیکن جس ٹاپک پہ میں بات کرنے کے لیے آئی ہوں اور جس ٹاپک نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، اس کے لیے بات کرتے ہوئے میرا دل جو ہے وہ کافی افسردہ بھی ہے، میں اداس بھی ہوں اور عجیب سی فیلنگز ہیں۔ تو ویڈیو چلے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملے۔ تو جس ٹاپک پہ میں بات کرنے کے لیے آئی ہوں وہ بڑا عجیب سا ٹاپک بھی ہے۔ وہ اس لیے کہ میں بات کرنے آئی ہوں ستارہ یاسین، سلمیٰ یاسین اور ان کا جو آج کل چل رہے ہیں معاملات، اس کے لیے۔ تو بات کچھ ایسے ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ چیزیں، کہ کچھ لوگوں کے باتیں، کچھ ویوز کے لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ انڈرسٹینڈ نہیں ہو پاتا۔ بہرحال بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ستارہ یاسین صاحبہ جو ہیں، ان کے ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ون ٹو آل انہوں نے ایک ایک چیز دکھائی۔ انہوں نے بتایا اب ہم گئے، اب آئیں، اب بارات جا رہی ہے، اور ان کے ہسبینڈ جو کہ ان کے بعد دوسری عورت لا رہے تھے، وہ اتنے اوبیڈینٹ تھے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ویڈیو بھی بنا رہے تھے تاکہ میری بیوی جو ہے وہ مجھے بدنام کرے، اور مجھے بدنام کر کے لوگوں کی نظر میں برا بنا کے اور اپنا چینل جو ہے اسے پروموٹ کرے۔ تو وہ پورا ان کا ساتھ دے رہے تھے، اور جب وہ رو رو کے ویڈیو بنا رہی تھی تو لوگ جو ہیں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ستارہ یاسین صاحبہ کے ساتھ رو بھی رہے تھے، پریشان بھی تھے۔ تو ہر چیز کی وہ ویڈیو بنا رہی تھی اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہی تھی۔ لوگ دکھی تھے، انہوں نے لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل کی۔ اب جب کہ جو معاملات ہیں اور جو چل رہے ہیں، اس میں انہوں نے وہ اپنی آئی بروز وغیرہ جو ہیں وہ کلیئر صاف کر دی، بال اپنے انہوں نے کاٹے اور انہوں نے اپنا حلیہ چینج کیا، لیکن اس کی انہوں نے لائیو ویڈیو نہیں بنائی۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ کیمرہ آن کرتی، دروازے کو لاک لگاتی اور لوگوں کے سامنے جس طرح وہ باقی چیزیں شیئر کرتی رہی ہیں، اسی طرح اپنے بال کاٹتے ہوئے، آئی برو صاف کرتے ہوئے، اپنا وہ جو انہوں نے گیٹ اپ بنایا ہوا ہے ویوز حاصل کرنے کے لیے، وہ کرتی۔ انہوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ بات کہ ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ستارہ کے ساتھ ہیں، کہ ستارہ بیچاری کو یہ ہو گیا تو فلاں نے اس کے ساتھ برا کیا، بھلا کیا۔ یہ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جب ستارہ کے حالات خراب تھے، جب ستارہ کی حالت بہت بری تھی، تو سلمیٰ وہاں سے گفٹ بھیجا کرتی تھی سعودی عرب سے۔ سلمیٰ ہر طرح سے اس کے ساتھ اس کی سپورٹ میں کھڑی تھی، اور یہ خود یہ بات کہتی تھی جو ہے ستارہ، کہ بھائی سلمیٰ جو ہے یہ ہر معاملے میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ میری کرتی ہے، اور یہ میرے ساتھ بہت اچھی ہے اور ہر چیز میں میرے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے اور میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اس وقت تو اس کی زبان اور تھکتی ہی نہیں تھی سلمیٰ کی تعریفیں کر کر کے، اور سلمیٰ نے اسے اپنے گھر بلایا اور اس کی خدمتیں کی، اس کے ساتھ اپنے بچوں کو خوار کیا۔ ماری ماری پھرتی تھی، کیونکہ یہ تو ہے ہی گھومنے پھرنے کی شوقین، اسے تو گھر میں چین ہی نہیں آتا۔ شروع میں تو یہ گھر میں پکانے شکانے کا کام بھی نہیں کیا کرتی تھی، اور اس وقت بھی میں ویڈیو بنا کے جب یہ کہا کرتی تھی کہ یہ گھر میں کوکنگ نہیں کرتی، یہ تو روز ہی وہ چنے اور روٹیاں لے آتی ہے اور بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہ شروع میں وہ آلو اور مٹر کا سالن بنایا کرتی تھی، تو میں کہتی تھی کہ اگر تم اس طرح کا کھانا پانی سے بھرا ہوا کچے مٹر لگا دو گی، تمہارے میاں نے شادی تو کرنی ہی ہے۔ تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں کو برا لگتا تھا، اور لوگوں نے ہم لوگوں کا نام رکھا ہوا تھا ہیٹرز، کہ ہم لوگ ہیٹرز ہیں جو ستارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اسی وقت اس کی جو حرکتیں تھیں ان سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بہت بڑی ڈرامے باز ہے۔
اور یہ روتی تھی، یہ آ کے لائیو رویا کرتی تھی، پٹتی تھی، وہ ساری باتیں. لیکن جو لوگ اسے جج کرنے والے تھے، سمجھنے والے تھے، انہیں بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. اور کوثر والا ڈرامہ جو ہے اس کی تو ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. اور جس لیول کی یہ ڈرامے باز ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بیبی والا بھی کوئی بہت بڑا ڈرامہ ہو. جس لیول کی یہ عورت ہے اور جس لیول پہ آ کے یہ بات کرتی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوثر کا جو بیبی ہے اور جس کی ڈیتھ ہوئی، یہ سارا کیا معاملات ہیں، کیا ڈرامے بازی ہے. اور اس نے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کو اور زیادہ برا دکھانے کے لیے، کوثر کو برا دکھانے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ جو بھی ہے یہ کیا. لیکن اس وقت جب آپ سلمیٰ کی ویڈیو دیکھیں، اور سلمیٰ نے جب لائیو آ کے تو وہ جب اپنی ویڈیو بناتی ہے اور وہ بات کرتی ہے، تو اس کے ایک ایک لفظ میں دلوں کے حال، میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ دلوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو کسی کی بات سن کے اگر اپنے آپ کو آپ تھوڑا سا وہ سمجھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ بہتر سمجھ پا رہے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو آپ جج کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ. لیکن سلمیٰ کی ویڈیو دیکھ کے یہ اندازہ ہو جاتا ہے، یا سلمیٰ کی جب آپ ویڈیو دیکھیں تو اس کے ایک ایک لفظ میں آپ کو سچائی نظر آئے گی. اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور اس کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور آنسو انسان کی اس وقت خود بخود بہتے ہیں جب آپ کے دل میں چوٹ لگتی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ سلمیٰ کا ہسبینڈ پہلے اس کے ساتھ اچھا تھا یا برا تھا، یا پہلے ستارہ اس کی لائف میں نہیں تھی تو وہ کیسا رویہ تھا اس کا. وہ ساری باتیں ایک طرف، 2 منٹ کے لیے کہ اس کا ہسبینڈ پہلے بھی سلمیٰ کا اچھا نہیں تھا ایک بات ہے، اور وہ اس کے ساتھ نہیں تھا اس کا رویہ اچھا، تو اس وقت کم از کم سلمیٰ کو یہ تو تھا نا کہ اس کے ہسبینڈ کی لائف میں اس کی اپنی بہن تو نہیں ہے، کوئی اور ہے، کسی اور وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اسے اتنی تکلیف اور اتنی اذیت نہیں ہوگی جتنی اسے اب ہے کہ اس کی اپنی بہن نے اس کا گھر برباد کر دیا. یہ تکلیف اس کے لیے بہت بڑی ہے. اور وہ بہن جس کی محبت کا وہ دعویٰ کر رہی ہے، اور جس کی محبت کی کوئی لمٹ ہی نہیں، وہ جسے اتنا پیار کرتی ہے، جسے اس نے ہمیشہ فیور کیا، ہر اچھے برے وقت میں جس کے ساتھ وہ کھڑی رہی، آج اس بہن نے آ کے اس کا گھر برباد کر دیا. اور آج بھی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ستارہ ٹھیک ہے اور سلمیٰ غلط ہے، تو پھر میں اس کے بارے میں کوئی ایسا ویسا لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی. اسے خود اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اسے پتہ چلے کہ وہ کیا سوچ رکھتا ہے. یہ نہیں کہ ایک عورت نے دوسری کے گھر جا کے برباد کر دیا تو آپ آج بھی ستارہ کی فیور کریں گے، یہ بہت بڑی امکانہ بات ہے. دوسری بات کہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی پوری فیملی جو ہے سوائے ندیم جو ان کے بھائی ہیں ان کے علاوہ سب لوگ ستارہ کے ساتھ ہیں. تو بہت نیچرل سی بات ہے، آپ جس کا کھاتے ہیں اس کے تو آپ گن گائیں گے. اب ظاہری سی بات ہے کہ ستارہ نے اس اتنے بڑے ٹبر کو پالا ہوا ہے. یعنی کہ یہ کہیں کہ پہلا جو چینل تھا وہ ستارہ کا تھا، اور اس کے بعد ان ساروں نے اپنے اپنے چینل اوپن کیے، اور ستارہ نے ان کی بہت زیادہ ہیلپ کی اور ان کو پرموٹ کیا. ان میں خود آئی، مطلب جتنا اس سے ہو سکتا تھا پرموٹ کر کے ان لوگوں کے چینل جو ہیں ان کو اس نے ان کی گرو کرنے میں اس کی ہیلپ کی. تو آج وہ کس منہ سے ستارہ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے جب کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں بھی ستارہ مددگار ثابت ہوگی. تو وہ کیسے آ کے تو ستارہ کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے. پیسہ انسان سے بہت بڑے بڑے کام، بڑے بڑے ناچ نچوا دیتا ہے. تو وہی کچھ آج کل ہو رہا ہے کہ پوری فیملی جو ستارہ کے ساتھ کھڑی ہے، یہاں تک کہ اس کی والدہ بھی. اور یہ والدہ جو ہیں یہ کل تک تو اس بات سے بہت زیادہ رو رہی تھی اور یہ آ کے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے. میں ستارہ کی والدہ کی بات کر رہی ہوں. بزرگ خاتون ہیں، قابل عزت ہیں، ہم سب ماں ہونے کی حیثیت سے ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ کل جب کوثر آئی تھی ساجد کی لائف میں، تو اس وقت
یہ آتی تھی اور یہ کہتی تھی میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، میری بیٹی کے ساتھ بہت برا ہوا۔ تو میں ان سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ آج سلمیٰ کی زندگی میں کوئی کوثر نہیں آئی، بلکہ آپ کی یہ چہیتی بیٹی ستارہ آئی ہے اور اس نے سلمیٰ کا گھر برباد کیا۔ تو کیا آج آپ کو اسکرین پہ آ کے، لائیو آ کے، ویڈیو بنا کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی ایک بیٹی نے دوسری کا گھر برباد کر دیا؟ ٹھیک ہے، دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں، لیکن جس کے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے، جو اس وقت مظلوم ہے، آپ ماں ہیں، آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ آپ بھی پیسے کے چکر میں آ کے، لالچ میں آ گئی ہیں اور آپ آ کے تو اس ستارہ کے ساتھ بیٹھ گئی ہیں۔ ستارہ کیا سمجھتی ہے کہ ستارہ نے آئی برو منڈوا دیے، بال کٹوا دیے، اپنا گیٹ اپ الٹا سیدھا بنا کے اور تصویریں شیئر کر رہی ہے اور یہ ظاہر کر رہی ہے کہ میں بہت دکھی ہوں یا میں بہت نادم ہوں۔ کیا اس کے آئی برو منڈوانے سے، کیا اس کے بال کٹوانے سے سلمیٰ کی زندگی جو برباد ہوئی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس کے دل میں اپنے ہسبینڈ کے لیے جو آئی بات، جو بہن کے لیے آئی، جو اس کا بھروسہ، جو اس کا اعتبار ٹوٹا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی ان حرکتوں سے، کہ یہ جو رنگ برنگی تصویریں شیئر کرتی ہے، اس کی ان حرکتوں سے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر یہ اپنے آپ کو مار بھی دے، اگر یہ اپنے آپ کو تیزاب بھی پھینک دے، تو جو بربادی اس کی لائف میں ہونی تھی وہ ہو چکی۔ جو بچے جو ہیں، اس کے جو بچوں کے ساتھ ہونا تھا، اعتبار، بھروسہ، باپ کی محبت، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے میاں نے شادی کی، بیوی کو دوسرے گھر میں رکھا، کوثر کو وہ منہ ہی نہیں لگاتا تھا، تو یہ آ کے پٹتی تھی، ہر روز یہ آ کے تو روتی ہوتی تھی۔ اس کو غیرت ہونی چاہیے تھی، اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا تھا، تو اس عورت کو، بے غیرت کو، یہ شرم آنی چاہیے تھی کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اور میرے سے اتنی محبت کرنے والی بہن ہے، اس کے ساتھ میں ایسا نہ کروں۔ جو ڈائن ہوتی ہے نا، 7 گھر ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، لیکن یہ وہ گھٹیا عورت ہے جس نے اپنی بہن کا گھر بھی نہیں چھوڑا۔ دوسری سائڈ پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اسے وائی ٹی پہ نہیں آنا چاہیے تھا، سلمیٰ کو، سلمیٰ نے وائی ٹی پہ یہ بات کیوں کی؟ پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے پاس پورا پروف ہوتا تو وہ کیا مطلب؟ آپ لوگوں کا پروف سے کیا مطلب ہے؟ وہ اتنا کچھ آپ لوگوں کو دکھا چکی ہے، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑا پروف کہ اس کے بچے جوان ہیں۔ کوئی عورت بھی، اس کے بچے اتنے بڑے بڑے، کوئی عورت اپنے گھر کو داؤ پہ نہیں لگاتی صرف وائی ٹی پہ ویوز کے لیے۔ وہ چاہے کچھ بھی کرے، لیکن اتنی گنجائش وہ ضرور رکھتی ہے کہ وہ راستے سارے کھلے رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ستارہ نے کیا۔ ستارہ نے اپنے میاں کو بدنام کیا، ذلیل کیا، خوار کیا، لیکن راستے کھلے رکھے۔ اب اس نے کوثر کا پتہ کاٹ دیا، وہ گاؤں پڑی ہوئی ہے، اور اسے ویسے بھی ساجد اتنا کوئی لفٹ نہیں کرواتا، وہ بس اس نے ایک ویوز کے لیے اس کوثر کو رکھا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود ساجد تو ستارہ کے ساتھ ہے، اس کے باوجود یہ رو پٹ رہی ہے، لیکن سلمیٰ نے یہ گنجائش ختم کر دی۔ وہ اس طرح کہ سلمیٰ نے جو بات کی ہے وہ کوئی ہمارا مذہب اجازت نہیں دے رہا۔ پہلے میں آپ لوگوں سے ایک اور بات پوچھوں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اسلام جو ہے اس کو، اس کی بدنامی ہوگی، اس میں لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کے اسلام میں، تو اسلام میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اسلام نے رشتوں کو بہت عزت دی ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کچھ بھی اسلام کے مطابق نہیں ہو رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے منحرف ہیں، جو اسلام کے راستے پہ جانے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اگینسٹ راستے پہ چل رہے ہیں۔ اسلام اس میں بدنام نہیں ہو رہا۔ اسلام پر بات تو اس وقت آتی تھی کہ جب ستارہ کے ہسبینڈ نے ایک اسلامی طریقے سے ایک عورت سے، مطلب دکھایا گیا تھا یہی، اب اللہ جانے بیچ میں کیا تھا، اسلامی طریقے سے ایک عورت سے نکاح کیا، اسے بیوی بنا کے گھر لایا، اس کے ساتھ اس نے رہنے کا فیصلہ کیا، یہ ایک اسلامی بات تھی۔ وہ بات کے سوال ہیں کہ وہ برابر حقوق ان کو دے پاتا تھا یا نہیں دے پاتا تھا، وہ تو بات کے بعد چیزیں، لیکن پہلا سٹیپ اس کا جو تھا وہ اسلام سے اگینسٹ نہیں تھا۔ وہ
اسلام کے مطابق تھا کہ اس نے ایک عورت پسند تھی یا جو بھی تھا اس نے شادی کی، بیوی بنایا، عزت دی، گھر لایا. لیکن جو کام کیا ہے نا، سلمہ نے آ کے وائی ٹی پہ بات کی تو یہ اس کا بنتا تھا کرنا، کیونکہ یہ عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ اسلام سے منحرف ہونے والی بات ہے. اسلام نے اس عمل کو ناپسند کہنا تو بہت دور کی بات، اس عمل کو حرام قرار دیا ہے. یہ حرام ہے جو کچھ ہوا. تو سلمہ مظلوم عورت تھی. جب تک سلمہ کو شک رہا، وہ شکوک و شبہات میں رہی، اسے شک رہا کہ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں میرا ہسبینڈ انوالو تو نہیں، کہیں میری بہن کا مجھے کوئی شک تو نہیں ہے، اس میں کوئی بات ہے کہ نہیں ہے. جب تک وہ مشکوک حالت میں تھی، اس خاتون نے وائی ٹی پہ کوئی بات نہیں کی. وہ عورت وائی ٹی پہ اس وقت آئی جب اس کے اپنوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، جب اس کے سارے راستے بند ہو گئے، جب اسے کنفرم ہو گیا کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کی بہن سے اس کا معاملات ہیں، ان کے حرام کا رشتہ ہے ان کا آپس میں، اس وقت وہ عورت اس نے اپنی زبان کھولی. اور دوسری بات، جب کسی عورت کا گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جب اس کا گھر برباد ہو رہا ہوتا ہے اور اتنے پیارے رشتوں کے ہاتھوں، اس وقت اس انسان کی کیا فیلنگز ہوتی ہے، یہ اس وقت صرف سلمہ سمجھ سکتی ہے، اور وہ سلمہ ہی جانتی ہوگی. سلمہ نے یہ، اب آپ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ تشدد کرتا ہے یا اسے بچوں کے ساتھ تو اسے ویڈیو بنانی چاہیے. تو میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ ہر عورت جو ہے نا وہ اتنی بڑی ڈرامے باز نہیں ہو سکتی کہ کسی کے گھر گئی ہے، کسی سے کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، اسے رونا آیا، وہ جی ویڈیو بن رہی ہے. ماموں سے دیکھنے گئی ہے، ماموں کی حالت غیر ہے، ویڈیو بن رہی ہے. ہر کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا. سلمہ ایک گھریلو اور شریف اور با پردہ عورت ہے، اور وہ عورت اتنی فاسٹ نہیں تھی ستارہ کے لیول کی. ستارہ نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، اس وجہ سے اسے سب کچھ وہ کر سکتی ہے. لیکن سلمہ جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے. سلمہ اب اس بات کی تو مووی بنانے سے اب ضروری تو نہیں کہ اسے یہ تھوڑی پتا تھا کہ میرا میاں کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، میرے بچوں کے ساتھ نہیں کر رہا، تو وہ کل کلاں یہ منہ کالا میری بہن کے ساتھ کر رہا ہے. اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں تو نہیں تھی کہ وہ ویڈیو بنا کے رکھ لیتی کہ میں کل یوٹیوب والوں کو دکھاؤں گی. اس نے جو ثبوت دکھائے وہ کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں ہیں، وہ بہت اتھینٹیکیٹڈ چیزیں ہیں. جو چیزیں اس نے دکھائی ہیں، اس کے جو عمل ہے، جو آپ اس کے ایک ایک لفظ سے اس کی سچائی ٹپکتی ہے کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی. ورنہ کوئی عورت اپنا گھر داؤ پہ لگا کے اس لیول کی بات نہیں کرتی یا اتنا بڑا رسک نہیں لیتی. تو جو لوگ اس پہ یقین نہیں کر رہے یا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمہ، میں تو حیران ہوں. میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور میں تو کتنے عرصے سے ویڈیوز نہیں بنا رہی، اور میں نے تو یہ کہا تھا کہ سلمہ کے ستارہ کے ٹاپک پہ تو میں بات ہی نہیں کروں گی. چاہے وہ سچ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، بنا رہی ہے ویڈیو، اپنی فیملی کو چلا رہی ہے، اچھی لائف دینا چاہتی ہے تو جھوٹ بولتی ہوگی، ڈرامے شرامے کرتی ہوگی. تو ہماری اس دنیا میں تو بہت ڈرامے بازی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، مطلب کہ موویز تک جو بنتی ہیں یہ کون سا سچ ہوتا ہے. تو سارا پیسے کمانے کا ذریعہ ہے. میں نے چھوڑ دیا، میں اس ٹاپک پہ بالکل بات نہیں کرتی تھی، حالانکہ میں اس وقت بھی ان چیزوں کے اگینسٹ تھی. میں کوئی بات نہیں کرنا، میں نے چھوڑ دیا. میں نے ستارہ کا ٹاپک ٹوٹلی چھوڑ دیا. میری آپ چیک کریں، میں نے ویڈیوز بنانی اس پہ چھوڑ دی. اور میری سیاست کے حوالے سے میں بات کر لیتی تھی، میں سیاست پہ ویڈیو بناتی تھی. ہمارے ملک کے حالات اتنے عجیب و غریب ہو چکے ہیں کہ ان پہ بات بندہ کرتا ہے کہ اس قسم کی ایشو پہ تو میں بات ہی نہیں کر رہی تھی. لیکن جب میں نے سلمہ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور تمام میں نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں، تمام حالات جو ہیں ان کو میں نے جج کیا، تو وہاں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سلمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس وقت سب لوگوں کو سلمہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے سلمہ کو، کیونکہ اس عورت کا گھر تو ٹوٹ گیا، برباد تو وہ ہو گئی، اور اپنی اس تھرڈ کلاس قسم کی بہن کے ہاتھوں وہ برباد ہوئی ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اسے